قبول ہے؟ ٹوٹتے آنسو کے درمیان کہا، قبول ہے۔ سسکیاں تیز ہوئی، قبول ہے۔ آخری دفعہ ادا کرتے اسے دیکھا جو سامنے بیٹھا تھا، جسے دھمکیاں دی تھی اور بے ساختہ اس کے دماغ میں ایک ہی بات آئی تھی، ارادوں کا ٹوٹنا کیا ہوتا ہے؟ کیوں نہ کہ ہم سے بہتر پلانر تو اوپر بیٹھا ہے۔ ضبط کے کڑے امتحان سے گزر رہی تھی، اسے کچھ ہوش ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ لرزتے ہاتھوں سے سائن کیے تھے، اپنا آپ اس شخص کے نام کر دیا تھا۔ مبارک ہو وجدان نے مراد کے نکاح کے بعد گلے ملتے ہلکی مسکراہٹ سے کہا، I can't believe that کہ تیری شادی میں یہ میس بھی کریٹ ہونا تھا اور کوئی فلمی سچویشن بننی تھی۔ وجدان کی بات سے مراد نے اسے گھورا تھا۔ خیر ٹائم کافی ہو گیا ہے، میں چلتا ہوں، کوئی بھی پریشانی ہو مجھے کال کر دینا، I will be there۔ اس کا کندھا تھپتھپاتے وہ چلا گیا تھا۔ اب خوش وہ مسکرانے کے صحیح کر رہی تھی مگر ناکام تھی۔ آنسو خود ہی راستہ بنا رہے تھے آنکھوں کے راستے باہر نکلنے کا۔ میرے جانے کا سوگ نہیں مناؤ گی اور مراد سے تم تمیز سے پیش آؤ گی، شوہر ہے وہ تمہارا۔ اسے اگلی نصیحت کی، آپ کہیں نہیں جا رہی مجھے چھوڑ کر اور میں کروں گی بدتمیزی، سمجھی آپ منہ بگاڑا۔ گرینی کے گھورنے کا اثر لیے بغیر کہا، وہ اس کی بات پر سامنے بیٹھا مسکرایا تھا۔ گرینی انجیکشن کے زیر اثر تھی، کچھ ٹائم پہلے وہ تکلیف کی شدت سے تڑپ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے سکون آور انجیکشن لگایا تھا جس پر وہ مدھم سانسوں میں سکون میں تھی۔ گھر آتے آتے 12 بج گئے تھے۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کرتے وہ خاموشی سے سناٹے میں اندر کی جانا بڑھا تھا۔ سب تقریباً سو چکے تھے۔ سیڑھیاں عبور کرتے کچھ خیال دماغ میں آئے تھے، کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ میں گھر واپس آؤں تو میرا انتظار میں ہو اور میری ساری تھکاوٹ اپنے وجود میں سمیٹ لو؟ اپنی سوچ پر خود ہی مسکرایا تھا۔ نوک کماتے وہ اندر داخل ہوا۔ میرا سکون پہلی نظر لیمپ کی روشنی میں بستر میں چھپے وجود پر ڈالی تھی، لبوں پر خود بخود مسکراہٹ آئی تھی۔ واچ اتارتے ڈریسنگ پر رکھی تھی، شوز اتارتے جیکٹ اتاری اور صوفے پر اچھلتے کبڈ کھولتے اپنے آرام دہ کپڑے نکالے تھے۔ روم میں کھٹ پٹ کی آواز سے محسوس ہو رہی تھی مگر شاید نیند کا غلبہ تھا، وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ 20 منٹ کے بعد وہ فریش ہو کر باہر نکلا تھا، گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کنگھی کی تھی۔ بازو پر کتے والی سائڈ پر جلن کا احساس ہوا۔ مرر کے سامنے دیکھا تو وہ کٹ تھا، شاید جب وہ گرینی کو لے کر نکلا تھا تب یہ چوٹ آئی تھی جو کافی گہرا زخم تھا۔ سائڈ ڈرو کھولتے ٹیوب لگاتے وہ بستر کی طرف بڑھا۔ سکون کی اس وقت شدید طلب تھی۔ بستر پر دراز ہوتے اسے دیکھا جو اس سے اتنے فاصلے پر لیٹی تھی، اسے خود کی جانب کھینچا تھا۔ وہ دوپٹہ لیے سو رہی تھی، اس کی گردن سے آرام سے دوپٹہ نکالتے سائڈ پر رکھا تھا۔ وہ قریب 1 بجے داخل ہوا، اس کے پاس آیا جو صوفے پر بیٹھی سوئی تھی، اس کے ساتھ بیٹھتے اس کا جائزہ لیا۔ وہ مغرور لڑکی آج ٹوٹی سی لگی۔ اس کے چہرے پر موجود بال ہٹاتے اس کا ڈھلکا سر سیدھا کیا تھا اور وہ اس کو اپنی طرف کو جھک سی گئی تھی۔ آج اسے چھونے سے وہ خود بھی نہیں روک سکتی تھی۔ اتنی ٹینشن زیادہ ماحول میں بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ حالات جو بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، پر وہ اس کی زندگی میں شامل ہو گئی تھی۔ شاید یقین نہیں تھا اسے۔ اس کا سر سیدھا کرتے اپنے کندھے پر رکھا تھا۔ وہ نیند میں ہلی ضرور تھی مگر اگلے ہی لمحے نیند میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ چکی تھی۔ مراد نے اس کا ہاتھ ہونٹوں کے قریب کرتے پہلا محبت بھرا لمس چھوڑا اور ساتھ ہی آنکھیں بند کی تھی۔ کہرانے کی آواز سے وہ جاگی۔ پہلا منظر جو خود کو اس کے کندھے سے لگا دیکھا مگر اگلے لمحے گرینی کو تکلیف دیکھ وہ ابھی سب بھولتے وہ فوری اٹھی تھی۔ مراد اس کے جھٹکا لگنے سے کھانے سے اٹھا تھا۔ مریم درد ڈاکٹر، وہ بری طرح کرا رہی تھی۔ گرینی مراد پلیز ڈاکٹر کو بلاؤ جلدی۔ مراد وہ روتے خوف کی سی کیفیت میں بول رہی تھی۔ تم پریشان نہیں ہو، میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ اسے تسلی دیتے وہ باہر لپکا تھا۔ ڈاکٹر دیکھیں پلیز۔ وہ مسلسل وہ چیک اپ کر رہی تھی، چیختی جا رہی تھی آئی ایم سوری۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ جھوٹ بول رہی ہیں نا تم؟ وہ ٹھیک ہیں، اتنی زور سے چیخی تھی کہ ڈاکٹر خوفزدہ ہوئی تھی۔ نو، کہہ دو جھوٹ ہے مراد، یہ جھوٹ کہہ رہی ہیں نا، بولو مراد، آئی سیڈ جھوٹ بول رہی ہیں نا۔ وہ ہرزانی کیفیت میں چیختے اس کے قدموں میں گری تھی۔ مریم پلیز سنبھالو خود کو۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے ساتھ جھکا تھا۔ مریم یہ طے تھا، صبر کرو۔ اس کے بکھرے بال درست کرتے اس کا دوپٹہ سیدھا کیا تھا۔ مراد میں تم سے بدتمیزی نہیں کروں گی، میں سب بول جاؤں گی۔ تم گرینی سے کہو اٹھ جائیں، میں مر جاؤں گی۔ مراد پلیز ان سے کہو مجھ پر رحم کریں۔ وہ روتے اس کی منتیں کر رہی تھی۔ مریم وہ تکلیف میں
ہوا اس کی بکھری حالت دیکھ سے سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ دور ہو، ایک ایک کام تم سے کہا وہ بھی نہیں تم سے ہوا، دور ہو مجھ سے، میں خود ان سے کہوں گی، وہ اٹھیں گی، وہ جانتی ہیں مریم اکیلی ہے۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھتے ان کی طرف بڑھی تھی۔ گرینی آئی ایم سوری، ہمیشہ میری جلد بازیاں سب کچھ ختم کر دیتی ہیں، مجھے معاف کر دیں گرینی، آپ کو میری قسم ہے، اٹھ جائیں پلیز گرینی، پلیز خدا کا واسطہ ہے، آپ نے کہا تھا نا میں مراد سے بدتمیزی بھی نہیں کروں گی، اسے دل سے اپنا شوہر مانوں گی، پر آپ اٹھ جائیں، خدارہ اٹھ جائیں۔ وہ روتے بول رہی تھی، مراد نے پیچھے سے سنبھالتے دور کیا، چھوڑو مجھے، لیو می مراد۔ وہ بری طرح روتے خود کو چھڑوا رہی تھی، مریم مریم پلیز، وہ اسے سنبھالتے ہلکان ہو رہا تھا، مراد وہ ایسا کیسے کر سکتی ہیں میرے ساتھ، ان سے کہو مراد۔ اس کی جیکٹ کو جھنجھوڑتے وہ روتے، اسے جنونی سی لگی تھی۔ مراد نے زبردستی سے خود میں سمیٹا تھا، چھوڑو مجھے، لیو می۔ مریم، ہر بندے نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے، آج نہیں تو کل، تم بہادر ہونا۔ نہیں ہوں میں بہادر، میرے ساتھ ہی کیوں، اس کے سینے سے لگتے وہ بری طرح ٹوٹتے بکھرتے کہہ رہی تھی۔ فون کے مسلسل چیخنے سے آنکھ کھلی تھی، ریسیو کرتے وہ نیند سے پوری طرح جاگا تھا۔ او سو سیڈ، میں آتا ہوں۔ ایک نظر اسے دیکھا جو اسے چمٹی تھی، اسے خود سے دور کیا تھا، اس پر کمفرٹر درست کرتے وہ اٹھا تھا، چینج کرتے چابیاں اٹھاتے باہر کی جانب بڑھا۔ صبح آنکھ کھلی، پہلی نظر اپنے ساتھ والی جگہ پر لاشعوری طور پر ڈالی، اپنے چہرے اور گردن کو چھوا جہاں اس کے لمس سے محسوس ہوئے تھے۔ تو کیا وہ رات میں نہیں آیا تھا؟ لمس کو خامخواہ شدید غصہ آیا تھا، شاید نیند سے بیدار ہو کر وہ اسے دیکھنا کی خواہش مند تھی، مگر وہ نہیں تھا، جس پر موڈ بری طرح بگڑا تھا۔ بال سمیٹتے وہ اٹھی تھی، بے دلی سے فریش ہوتے مرر کے آگے کھڑی تھی، اپنے گلے میں موجود اس کا پینڈنٹ یوں محسوس ہوا تھا جیسے وہ اس سے لپٹا ہو۔ دوپٹہ سنبھالتے وہ نیچے کی جانب بڑھی تھی۔ لمس، جی ماما۔ وجدان نہیں آیا رات میں؟ وہ ان سے پوچھ رہی تھی، وہ خود بے خبر تھی۔ نہیں ماما، شاید نہیں آئے۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی، نیند میں اسے یوں محسوس ہوا تھا کہ وہ آیا ہے، اس کی محبتوں کا حصار میں بھی خود پر محسوس ہوا تھا، مگر جاگتے وہ اسے نظر نہیں آیا۔ شاید سے کیا مراد ہے لڑکی، شوہر کا کوئی پتہ بھی رکھا کرو، ویسے بہت ہی لاپرواہ ہے تمہاری بہو۔ میں نوٹ کر رہی ہوں صدف، وجدان کی پھپھو ہر لفظ چھپاتے کہہ رہی تھی، وہ جو پہلے ہی رونے والی تھی، ان کی باتیں سن کر مزید غصہ آ رہا تھا۔ نہیں، اس میں لاپرواہی کی بات نہیں، وجدان کی جوب ایسی ہے باجی۔ انہوں نے اس کے آنسو ضبط کرنے کے چکر میں چہرہ سرخ دیکھا اور بات سنبھالتے اس کی مشکل حل کی تھی۔ فون ہے نا، اس کا استعمال بھی ہے، اس نے پوچھا کر کے شوہر کہاں ہے، اسے تو خود سے ہی فرصت نہیں ملتی، میں نے غور کیا ہے، پتہ نہیں کہاں کھوئی رہتی ہے، یہ اپنا اول جلول حلیے میں کہیں سے لگتی ہے، یہ نئی نویلی دلہن ہے، اس کے سادہ سے حلیے کو دیکھتے چوٹ کی تھی، خیال نہیں رہا ہوگا، ابھی بچی ہے، ان نزاکتوں کو نہیں سمجھتی وہ۔ صدف اس کا ساتھ دیتے بول رہی تھی، بس رہنے ہی دو، پردے ڈالنے کے وہ شادی شدہ ہے، اب ہمارے تو اس عمر میں دو بچے تھے، وہ مزید آگ بگولا ہوتے ان کو سنا رہی تھی۔ اس کی بات پر لمس کا حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ ماما میں روم میں ہوں، موقع سے فائدہ اٹھاتے غائب ہونا ہی بہتر جانا تھا۔ ناشتہ نہیں کرنا تم نے؟ اسے خالی پیٹ دوبارہ روم میں جاتے دیکھا تھا۔ نہیں، بھوک نہیں ہے ابھی۔ وہ چلی جانا چاہتی تھی وہاں سے۔ اچھا، روم میں آتے دھاڑ سے دروازہ بند کیا اور فون ڈھونڈا تھا۔ اس پر شدید غصہ اور جھنجھلاہٹ آئی، وہ ایک کال کر کے نہیں بتا سکتا تھا وہ کہاں ہے۔ نمبر نکالتے ڈائل کیا، the number you have dialed is currently switched off۔ بیڈ پر فون غصے میں پھینکا تھا، فون بند نہیں، چارج کر سکتا ہے نا، کیوں رکھا ہے اپنے پاس؟ یہاں میں سب کے سوالوں کے جواب کہاں سے دوں؟ ایک پتہ نہیں اب یہ پھپھو محترمہ نے کب جانا ہے۔ شدید تب چڑھ رہی تھی اسے، جو صبح اسے کیا کچھ سنا چکی تھی۔ ان کی اس عمر میں دو بچے بھی تھے، بندہ پوچھے اب میں بچے کہاں سے لے کے آؤں؟ توبہ، میں بھی کیا سوچ رہی ہوں، خود ہی سوچتے جھرجھری سی لی تھی۔ آخری رسومات مراد کے گھر پر ہی کی تھی، ان کے کوئی خاص رشتہ دار نہیں تھے اور نہ وہ اس پوزیشن میں تھا کہ مراد اس سے پوچھتا۔ وہ رات سے اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی، اب تو آنسو بھی خشک ہو چکے تھے۔ ماما، میں اس سے نکاح کر چکا ہوں۔ تم اتنے خود تھے؟ وہ غصے میں تپی تھی۔ آہستہ موم، وہ اس پوزیشن میں نہیں پلیز، مراد نے دھیمے لہجے میں کہا۔ مراد، اتنی بھی جلدی کیا تھی تمہیں؟ اور وہ ذرا آہستہ مگر صدمے سے بولی، وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا، نکاح کوئی معمولی بات نہیں تھی آنٹی، اس کی گرینی کی آخری خواہش تھی، اسی لیے یہ سٹیپ لینا پڑا ہمیں۔ وجدان نے اس کا ساتھ دیتے کہا، تو اس کے والدین کی بھی کچھ خواہشات تھی، وہ تپے لہجے میں بولی تھی۔ اچھا، اب جو بھی ہوا وہ بہو ہے اس گھر کی،
ابھی بہت غمزدہ ہے، تو چھوڑے ان باتوں کو اور اس کو فراغ دلی سے اپنائے۔ مراد کے والد شاید معاملے سے سمجھوتا کر چکے تھے۔ وجدان وہیں سے اس سے ملتے چلا گیا۔ وہ گمسم سی بیٹھی تھی جب وہ اندر آیا تھا۔ کچھ کھا لو۔ اس کے سامنے کھانے کی ٹرے رکھی تھی۔ نفی میں گردن ہلائی تھی۔ پلیز تھوڑا سا، مراد نے نوالا اس کے پینچے ہونٹوں کے آگے کیا تھا جسے اس نے ہاتھ سے پیچھے کیا تھا۔ میں تم پر بھی مسلط ہوگی مراد، اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تھا۔ مراد کا دل ایک دم ڈوب کے ابھرا تھا۔ اس کے رونے سے سرخ پڑتی آنکھیں بیگی بیگی، بلکہ مراد کا دل چاہا تھا اسے خود میں سمیٹ لے۔ وہ جس اذیت سے گزر رہی تھی وہ سمجھ رہا تھا۔ گرینی کو دکھ دینا چاہو گی؟ تم اس کے ہاتھ پکڑے رسانیت سے سمجھاتے کہا۔ نہیں، آنسوؤں کے بیچ نفی کی۔ پھر ایسی باتیں کیوں سوچ رہی ہو؟ حالات جو بھی تھے، پر تم سے نکاح دل سے کیا ہے مریم۔ اسے سینے سے لگایا تھا، اس کی کمر سہلائی۔ وہ سہارا چاہتی تھی اور جسے پاتے وہ بکھرتی چلی گئی تھی۔ بمشکل اسے بہلا پھسلا کر 2-4 نوالے کھلائے تھے۔ مراد، میں ہمیشہ جلد باز ہی رہی۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ کیا مطلب؟ میرے سبب یہ سب؟ مراد وہ ہرجانی انداز میں بول رہی تھی۔ کسی نے جان بوجھ کر کیا تھا یہ مریم؟ بغیر چائے پیے وہ روم سے ملائکہ واش روم میں گئی۔ فریش ہوتے وہ باہر بڑی تھی۔ جو بھی تھا اسے کچھ تو کرنا تھا، یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھنا تھا۔ اپنا بیگ کھولا۔ یہ معجزہ تھا کہ جو اس کے سارے ڈاکومنٹس اس کے ہینڈ بیگ میں تھے، ورنہ وہ بھی ان سب میں اس آگ میں خاک ہو جاتے۔ آنسو تو اتر بہہ رہے تھے۔ اپنی انا، اپنا گھر سب یاد آیا تھا۔ اس کے روم کو دیکھا تھا، کافی بڑا تھا اور شاید ضرورت کی ہر شے اس کے کمرے میں تھی۔ باہر نکلتے پورے گھر پر تائرانہ نگاہ ڈالی تھی۔ اتنی صبح کچن میں آتی آوازوں سے وہ اس سے مت بڑی تھی۔ آنٹی، میں بنا دوں چائے آپ کو؟ وہ اپنا غم دباتے خوش دلی سے بولی۔ گرینی کی یاد آئی تھی، اس لیے ان کے لیے بھی تو اکثر اس وقت بناتی تھی وہ۔ میرے بیٹے کو پھنسانے میں آخر تم کامیاب ہو گئی۔ وہ اپنی زبان قابو میں نہیں رکھ سکی۔ جانے کیوں انہیں اسے دیکھ غصہ آیا تھا۔ رشتہ بھی وہ لے کر گئی تھی، مگر انہیں اب وہ مغرور سی لگتی تھی۔ جو بھی تھا، انہیں مراد کا نکاح کرنا بالکل نہیں بایا تھا۔ جی، وہ شرمندہ سی ہوئی تھی۔ خیر چھوڑو، مراد نہیں اٹھا بھی۔ وہ اس کا شرمندہ ہوتا چہرہ دیکھتے سراج سے بات بدل گئی تھی۔ نہیں، وہ نہیں اٹھے ابھی۔ جواب دیتے وہ نظر نہیں ملا رہی تھی اور بلا ارادہ کچن کا جائزہ لے رہی تھی۔ کافی بڑا اور جدید طرز کا بنا باورچی خانہ تھا اس ٹائم۔ اس کو خود کو بھی شدید کافی کی طلب تھی، مگر یہ اس کا گھر نہیں تھا۔ جب جی چاہے آئے وہ کرے، اور یہ سوچ اسے مزید رونا دلا رہی تھی۔ خیر وہ کچن سے جا چکی تھی۔ مریم نے فریج سے چائے بنانے کے لیے دودھ نکالا تھا۔ یہ چائے وہ لانچ میں تھی جب وہ چائے لے کر بڑھی تھی۔ اس کے ہاتھ سے چائے لی۔ بیٹھ جاؤ، اسے کھڑے دیکھ کر رسانیہ سے کہا۔ چند ایک باتیں اس سے کی۔ وہ اتنی بری بھی نہیں تھی جتنی وہ لگ رہی تھی۔ اس کا احساس انہیں چند باتوں میں ہو گیا تھا۔ افسوس ہوا مجھے تمہاری گرینی کا جان کر، افسردگی کا اظہار کرتے کہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ضبط کے بندھن پھر سے کھو رہی تھی وہ۔ صبح سے دوپہر ہو گئی تھی، فون بھی دیکھا، کوئی ایک کال نہیں تھی۔ میری کوئی فکر نہیں اس بندے کو۔ شدید جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ لمس، بیٹا کھانا تو کھا لو۔ جی ماما۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے بھوکے رہنے کی؟ سر جھٹکتے صوفے سے اٹھتے وہ ڈائننگ کی طرف بڑھی تھی جہاں سب کھانا کھا رہے تھے۔ آنسو پلیٹ میں جھکتے ضبط کر رہی تھی، صدف نوٹ کر رہی تھی۔ وہ بجھی سی ہے۔ اس کا چہرہ بے رونق سا لگا۔ اس لمحے انہیں وجدان پر بھی غصہ آیا تھا اور اس کی بے چینی اس کے لیے دیکھ کر وہ خوش بھی ہوئی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی یہ رشتہ اپنا رخصتی کا فیصلہ درست رہا۔ وجدان احمد شاہ کے نام لینے کی دیر تھی کہ وہ سرائے سے لانچ کے دروازے کی طرف پلٹی۔ وجدان نہیں آیا۔ صدف وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے استفسار کر رہے تھے۔ مایوس نظریں واپس پلٹی۔ نہیں، وہ شاید بیزی ہے کہیں، کال نہیں کی۔ کہاں ہے وہ؟ لمس سب کی نظریں اور باتوں سے شدید بیزار ہو رہی تھی۔ بے دلی سے کھانا کھاتے وہ گارڈن میں آ گئی تھی۔ لمس چلو کہیں باہر چلیں، مجھے اپنا شہر ہی دکھا دو، اسی بہانے اسلام آباد بھی دیکھ لوں گی۔ میں پھپھو کی بیٹی اس کے پیچھے آ گئی تھی۔ ہر بندے پر غصہ چڑھ رہا تھا، اس پر بلا وجہ آ رہا تھا۔ میرے ساتھ دیکھنے جانا ہے جس نے خود نہیں دیکھا، اور ویسے بھی مجھے نہیں جانا کہیں بھی، آپ چلی جائیں۔ تم موڑی نہیں ہوگی؟ اس کے ہم قدم ہوتے کہا۔ آپ نے گھر کب جانا ہے؟ آپ ہی مصنوعی مسکراہٹ سے پوچھا۔ کیا مطلب تم نکالنا چاہ رہی ہو؟ وہ ماتھے پر بل لائی۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ آپ ہی یکدم سے اسے احساس ہوا وہ کچھ غلط بول گئی ہیں۔ مطلب مجھے سمجھ آ رہا ہے، تم بیزار ہوتی ہو۔ نہیں آپ ہی، ایسی بات نہیں ہے۔ چلو وجدان آئے گا پھر اس کے ساتھ ہینگ آؤٹ پر چلیں گے۔ لے ہی نہ جائے وہ آپ کو ہینگ آؤٹ پر۔ تمہیں جو بھی ضرورت کا سامان چاہیے مجھے بتا دو، میں لا دوں گا۔ نو تھینکس، آئی کین مینج۔